تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر بھی جو فرعون رہا ہے اس کا نام ولید بن مصعب تھا، اور نئی تحقیق کے مطابق اس کا نام تھا منفتح، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف بھیجے گئے۔ تو آپ نے اس کو کہا کہ بھائی مجھے اللہ نے اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ تو وقال موسیٰ یا فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، بے شک میں رسول ہوں تمام جہان کے پالنے والے رب کا، حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، اور یہ بات تحقیق ہے میری شان کے لائق یہی ہے کہ فرماتے ہیں اللہ اقول علی اللہ الا الحق، کہ میں نہ کہوں سوائے حق بات کے، اللہ کے بارے میں تجھ سے جو بھی بات کہوں وہ حق بات کہوں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، اور تحقیق میں تیرے پاس آیا ہوں تیرے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر، فارسل معی بنی اسرائیل، تو بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر ہے 103، اور اس سے پہلے جو ہم 8ویں سپارے کے آخری کوارٹر میں جناب حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ہود علیہ السلام، پھر حضرت صالح علیہ السلام، پھر حضرت لوط علیہ السلام، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے سن چکے ہیں، اور اب یہ 5 قصے بیان ہونے کے بعد اب 6واں ذکر آتا ہے، اور یہ آیت نمبر 103 سے لے کر 162 تک جو چلے گا یہ قصے ہیں، اور یہ قصے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی 5ویں پشت میں آتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام، ان کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام، اور یوسف علیہ السلام کے بعد کم و بیش 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دیگر جو بیٹے تھے یہ سارے رہتے تھے فلسطین میں، اور پھر یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا، پھر آپ مصر پہنچے، مصر کے عزیز مصر بن گئے۔ عزیز مصر بننے کے بعد اللہ نے آپ کو وہاں سلطنت کا حاکم بنایا، اور اس کے بعد آپ نے اپنے بھائیوں کو فلسطین سے سب کے سب کو، پورے خاندان کو آپ نے مصر میں آباد کر دیا۔ تو مصر کے اندر یہ تمام لوگ آباد ہو گئے، اور پھر مصر کے اندر پروان چڑھنے لگے، ان کی نسلیں بھی وہیں آباد ہوئیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہیبریو لینگویج میں، یعنی کہ عبرانی زبان میں، جو آج بھی اسرائیل کی نیشنل لینگویج ہے، ہیبریو کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہتے ہیں اسرائیل، اور ہیبریو کے اندر اسرائیل کا وہی معنی ہوتا ہے جو عربی زبان میں عبداللہ کا ہوتا ہے۔ عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ، اس طرح اسرائیل کا معنی بھی اللہ کا بندہ، اور یہ لقب ہے ہیبریو میں، عبرانی زبان میں، حضرت یعقوب کا۔ تو بنی اسرائیل کا معنی حضرت یعقوب کی اولاد۔ تو یہ ساری کی ساری قوم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، خود حضرت موسیٰ بھی یہ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو یہ ساری کی ساری قوم اہل یہود سب کے سب جو ہیں وہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، یا بنو اسرائیل ان کو کہتے ہیں۔ اور یہودی اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب کے ایک بیٹے تھے یہودا، ان یہودا کی اولاد میں سے یہ لوگ ہیں، تو اس وجہ سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ تو تمام قصے بیان کرنے کے بعد بیان کیا ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ، اور پھر ہم نے مبعوث کیا ان تمام نبیوں کے بعد جن کے قصے میں بیان کر چکا، موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا، ہماری نشانیوں کے ساتھ، الی فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف، فظلموا بہا، تو انہوں نے اللہ کی بھیجی ہوئی نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، یعنی ان کا انکار کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو یہ حبیب دیکھیے کیف کان، کہ آپ کے رب نے فساد کرنے والوں کا کیا انجام کیا۔ ابھی آپ یہ دیکھیں گے کہ فرعون کوئی ایک بندہ نہیں ہے، مصر کے
بادشاہ کا ٹائٹل نیم جو تھا وہ تھا فرعون. اصل میں جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون گزرا ہے اس کا نام تو تھا ولید بن مصعب بن ریان، لیکن کیونکہ ٹائٹل نیم جو بھی بادشاہ بنتا تھا فرعون تھا، تو فرعونہ گزرے ہیں وہاں پر. فرعونہ فرعون کی جمع ہے، یعنی کئی بادشاہ گزرے ہیں تو کئی فرعون گزرے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر بھی جو فرعون رہا ہے اس کا نام ولید بن مصعب تھا، اور نئی تحقیق کے مطابق اس کا نام تھا منفتح. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف بھیجے گئے. تو آپ نے اس کو کہا کہ بھائی مجھے اللہ نے اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے. تو وقال موسیٰ یا فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، بے شک میں رسول ہوں تمام جہان کے پالنے والے رب کا. حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، اور یہ بات تحقیق ہے میری شان کے لائق یہی ہے کہ فرماتے ہیں اللہ اقول علی اللہ الا الحق، کہ میں نہ کہوں سوائے حق بات کے. اللہ کے بارے میں تجھ سے جو بھی بات کہوں وہ حق بات کہوں. قد جئتکم ببینۃ من ربکم، و تحقیق میں تیرے پاس آیا ہوں تیرے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر. فارسل معی بنی اسرائیل، تو بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو. اس کی وجہ کیا تھی کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو سب کو مصر بلا لیا اور مصر کے اندر ان کے بھائیوں کی کثیر اولاد ہو گئی، یہ ساری بنی اسرائیل کہلائی. تو یہاں پہلے سے فرعون کے لوگ آباد تھے، وہاں کے قبطی لوگ جو ہے وہ آباد تھے، وہاں پر اور لوگ آباد تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ یعقوب علیہ السلام کی اولادوں کی اولادوں کی اولادوں کو بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا، اور ان سے ساری محنت مشقت کے کام لیتے، ان سے پانی بھرواتے، ان سے پہاڑ توڑواتے، اور ان کو غلامی بھری زندگی دی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے ایک نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں تجھ سے اللہ کے بارے میں حق بات کہہ رہا ہوں، اور اب یہ کر کہ تو بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کر کے میرے ساتھ بھیج دے، تاکہ میں اللہ کے حکم کے مطابق انہیں دوبارہ ارض مقدسہ لے جاؤں. ارض مقدسہ کہاں؟ جب بیت المقدس آباد ہے، جب فلسطین آباد ہے. اور پھر بعد میں جب اللہ رب العزت نے فرعون سے انہیں نجات دی تو پھر واپس آپ کو حکم دیا کیا گیا کہ وہ زمین کو آباد کرو. وہ آگے ذکر آئے گا، کچھ ذکر جو ہے ہم پہلے پارے میں بھی اس کا پڑھ چکے ہیں. جب فرعون نے جب یہ بات سنی تو کہا قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا ان کنت من الصادقین، اور فرعون نے کہا کہ اگر تم سچے ہو اور واقعی تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو دکھاؤ. فأت بہا، تمہارے پاس کوئی نشانی ہے کہ تم نبی ہو، دکھاؤ کوئی نشانی. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، تو القا کا معنی ہوتا ہے ڈالنا. اس طرح اللہ اگر کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اللہ نے میری طرف یہ بات القا کی ہے. ٹھیک ہے، تو فألقى ڈال دیا. عصاہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ہاتھ میں تھا نا، زمین پر ڈال دیا. جب زمین پر عصا ڈالا فإذا هي ثعبان مبین، ثعبان کہتے ہیں ایک ہوتا ہے ثوبان سے واو بے الف نون، ثوبان وہ الگ ہے، یہ ہے ثعبان، ثا عین با الف نون، ثعبان. ثعبان کا معنی ہے بہت بڑا سانپ جس کو اژدھا کہتے ہیں. فإذا هي ثعبان مبین، اور مبین کا معنی کھلم کھلا، بہت بڑا، دور سے نظر آنے والا. فألقى عصاہ فإذا هي ثعبان مبین، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ بن گیا ثعبان مبین، بہت بڑا جو ہے وہ سانپ بن گیا. دوسری نشانی وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. اب اس اژدھے کے بارے میں مختلف روایتیں آتی ہیں، لیکن یہ قرآن کریم کی کم و بیش 35 صورتوں میں 35 صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا، آپ کی پیدائش کا، آپ کی نبوت کا، آپ کی شادی کا، آپ کی ہجرت کا، یہ 35 کے قریب صورتوں میں ذکر ہے. اس صورت کے اندر سورہ اعراف پہ خاص طور پر وہ مکالمہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان ہوا. سورۃ الشعراء میں، سورہ قصص میں، سورہ طٰہٰ میں آپ کی پیدائش کا ذکر ہے، آپ کیسے پیدا ہوئے، کن حالات میں پیدا ہوئے، آپ کی والدہ نے آپ کے معاملات کو کس طرح سہا. یہ سارا آپ آگے جل کے پڑھیں گے. تو ابھی جب وہ آیتیں آئیں گی انشاءاللہ اسی وقت میں بیان کروں گا، تو ذوق آپ کا سلامت بھی رہے گا اور ان آیتوں کا صحیح مفہوم آپ کے سامنے واضح ہوگا. تو وہ ثعبان مبین تھا، اور ثعبان مبین کے بارے میں آیا کہ وہ جب منہ کھولتا تھا، اس نے منہ کھولا تو فرعون کے تخت سے بڑا اس کا منہ تھا.
اس طرح روایتیں، مختلف روایتیں اس ازدے کے بارے میں ملتی ہیں۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، دوسری نشانی آپ نے کیا دکھائی؟ نزع کا معنی ہوتا ہے ڈالنا۔ فرمایا اور انہوں نے اپنا ہاتھ ڈالا اپنے گریبان میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈالا، اور گریبان میں تھوڑی دیر ڈالنے کا پھر نکالا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالا اور پھر نکالا۔ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاء، تو وہ بن گیا بیضا۔ بیضا کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، اسی سے نکلا ابیض، اس طرح اسود کالا، ابیض بہت سفید، تو بیضا بھی سفیدی سے چمکدار سے نکلا۔ تو اس نے وَنَزَعَ يَدَهُ، تو اس نے ڈالا اپنا ہاتھ، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گریبان میں۔ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو ہو گیا وہ چمکتا ہوا ہاتھ، چمکتی ہوئی چیز، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ یہ ہاتھ اتنا روشن ہو جاتا تھا کہ اگر دن کے اندر وہ ہاتھ نکالیں تو دن کے اندر سورج کی روشنی اس ہاتھ کی چمک کے آگے مان پڑ جاتی تھی۔ دن میں آپ بلب جلائیے تو آپ کا بلب کا جلانا، بلب کا آن ہونا، بلب کی لائٹ دکھنا نہ دکھنا برابر ہی ہوگی، کیونکہ اس پر غالب ہوگی سورج کی روشنی۔ دن کے اندر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ اگر بغل میں ڈالتے اور نکالتے تو آپ کا ہاتھ ید بیضا کی طرح روشن ہو جاتا، ید بیضا سفید ہاتھ۔ تو ایک معجزہ اللہ نے آپ کو یہ بھی دیا۔ آخری دو آیتیں پڑھتے ہیں۔ قال الملأ من قوم فرعون، تو اب ملأ کا معنی میں نے پہلے عرض کیا سردار۔ قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم سے سرداروں نے کہا، کیا کہا؟ ان ھذا لساحر علیم، یہ تو کوئی بہت ماہر جادوگر لگتا ہے۔ ساحر، ساحر کا معنی جادوگر، اور ساحر بنا ہے سحر سے، سین ہا را، سحر کا معنی جادو۔ ان ھذا، بے شک یہ، لساحر علیم، ضرور کوئی بہت جاننے والا ماہر جادوگر لگتا ہے۔ یرید، اور یہ چاہتا ہے، یریدی کا معنی ہوتا ہے وہ چاہتا ہے، نرید ہم چاہتے ہیں، ترید تم چاہتے ہو، یرید، اور یہ چاہتا ہے کون؟ جناب موسیٰ، ان یخرجکم من ارضکم، کہ یہ تمہیں نکال دے، اے فرعون تمہیں اور تمہارے حواریوں کو نکال دے، من ارضکم، تمہاری زمین سے، فماذا تأمرون، تو اب بتاؤ تم اس کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیتے ہو، کیا مشورہ دیتے ہو۔ اب کیا ہوا اس کے بعد وہ انشاءاللہ کل کے درس میں سنیں گے کہ ان سرداروں نے فرعون کو کیا مشورہ دیا، اور فرعون نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کیا، پھر کس طرح وہ جادوگروں کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا۔ یہ انشاءاللہ آیتیں چلتی جائیں گی، کم بیش 162 تک جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مختلف واقعات اور حالات کو ان صورتوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ یہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے اہل مکہ کو، اہل قریش کو، تاکہ وہ ان قوموں کے حالات سے سیکھیں، اس کو جسٹ اسٹوری نہ سنیں، بلکہ اللہ ان کو دکھانا چاہتا کہ تم سے پہلے کتنی بڑی بڑی قومیں آئی ہیں جن کو ہم نے ذہن بھی دیا تھا، دماغ بھی دیا تھا، عقل بھی دی تھی، طاقت بھی دی تھی، لیکن جب اللہ سے یا اللہ کے نبیوں سے کوئی ٹکر لیتا ہے تو آج دنیا میں ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کے مقبولین میں، اس کے محبوبین میں شامل کر لے، اور اللہ نے قرآن میں جہاں جہاں اپنے ماننے والوں کا ذکر کیا ہے، اپنے مقبول بندوں کا ذکر کیا ہے، اپنے محبوبوں کا ذکر کیا ہے، جنتیوں کا ذکر کیا، مالک ہم میں وہ عادت و اطوار آ جائیں کہ ہم بھی ان مقبولین میں شامل ہو جائیں۔ اور جہاں جہاں اپنے نافرمانوں کا ذکر کیا ہے، جنہوں نے اس کی کتاب کو جھٹلایا، اس کے نبیوں کو جھٹلایا، اس کی آیات کو جھٹلایا، اللہ ان اعمال سے بھی اور ایسے لوگوں کی صحبتوں سے بھی ہمیں اپنی پناہ نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر، رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين
والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول